ایک مرتبہ اخنس بن شریف اور ابو جہل کی باہم ملاقات ہوئی۔ دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، کفار مکہ ابو جہل کو ابو الحکم بھی کہا کرتے تھے۔ کہا اخنس نے، اے ابو الحکم، یہاں پر یہ تنہائی کی جگہ ہے، میرے اور تیرے سوا یہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، تیری اور میری بات کو سننے والا یہاں پر تیسرا کوئی نہیں ہے، تو ہے اور میں ہوں۔ تو آج مجھے تو ٹھیک ٹھیک یہ بتا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، آج تک جو بھی ان کی زبان سے حرف نکلا ہے کوئی جھوٹا نہیں نکلا، آج تک ان کی زبان سے کوئی حرف جھوٹا نہیں نکلا، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ قصی کی اولاد ہیں اور سارے اعزاز انہی کے اندر ہیں، ساری خوبیاں انہی کے اندر ہیں، اور نبوت بھی انہی میں ہو جائے گی، نبوت بھی انہی کو مل جائے گی، تو پھر باقی قریشیوں پر کیا رہ جائے گا، باقی قریشیوں کو کیا ملے گا؟ یہ ابو جہل نے کہا اخنس سے کہ اے اخنس، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، آج تک کوئی بھی حرف ان کی زبان سے جھوٹا نہیں نکلا۔ یہ وہ ابو جہل ہے جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلے تو یہ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی اس نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو محمد آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں اور میں ان کو پتھر ماروں گا، ہم ان کو ماریں گے۔ لیکن ساتھیوں نے کہا ابو جہل ایسا مت کرنا، محمد کو مت مارنا، اگر آج تم نے محمد کو مارا تو دونوں قبیلوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، دونوں قبیلے آمنے سامنے آ جائیں گے، تکرار شروع ہو جائے گی، اس لیے محمد کو مت مارنا۔ لیکن یہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی آقا کا ادھر سے گزر ہوتا ہے یہ ابو جہل پتھر اٹھاتا ہے، آقا کی طرف پھینک کر کے مارتا ہے، اور آقا کے سر میں یہ پتھر جا کر لگ جاتا ہے، جس سے جو ہے سر کے اندر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، سر کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ خبر جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں ان کی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ محمد کے ابو جہل نے پتھر مارا ہے۔ حضرت حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان کی حالت میں نہیں ہے، آپ جنگل گئے ہیں، تفریح کے لیے گئے یا کسی شکار کے لیے گئے تھے، لیکن شام کو جب آپ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو آپ کی بیوی کہتی ہے، حمزہ سے کہتی ہے کہ ہماری غیرت اتنی مر گئی ہے، کہ ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں اپنی بیوی سے، فرماتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو حمزہ کی بیوی عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر، بات یہ ہے کہ آج تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے، ان کے سر میں چوٹ آئی ہے، ان کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے جب اتنا سنا گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد ابو جہل کو تلاش کرتے ہیں، اور ابو جہل کو تلاش کرنے کے بعد مارنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھا کے پٹکتے ہیں، زمین پر پٹک دیتے ہیں، سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں۔ جب لڑائی ہوئی دونوں کے اندر، جب تکرار ہوئی دونوں کے اندر، لڑائی شروع ہوئی تو دونوں قبیلوں کے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، بچانا شروع کر دیتے ہیں، دونوں کو بیچ بچاؤ کر کے الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی دونوں قبیلوں کے لوگوں نے ابو جہل کو حمزہ کو الگ الگ کیا، اور حضرت حمزہ جو ہے، امیر حمزہ
اپنے بھتیجے محمد کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آقا کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ محمد کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کسی نے کہا ہاں ہاں اس در سے ہم نے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اس راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت حمزہ سمجھ گئے کہ میرا بھتیجا گیا کہیں نہیں ہوگا، تو میرا بھتیجا مسجد میں گیا ہوگا، خدا کی عبادت کرنے کے لیے گیا ہوگا۔ حضرت حمزہ وہیں پر پہنچ جاتے ہیں، جا کر کے دیکھا مسجد کے اندر آقا تشریف فرما ہے، رب کی بارگاہ میں سر سجود ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں اور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا بھتیجا محمد نماز سے فارغ ہو، خدا کی عبادت سے فارغ ہو اور میں اس سے ملاقات کروں، اس کو خوشخبری سناؤں کہ میں نے ابو جہل کو مارا ہے، اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن جیسے ہی آقا نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ چچا حضرت حمزہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی سلام پھیرنے کے بعد حضرت حمزہ سے ملاقات ہوتی ہے، عرض فرماتے ہیں آقا اے چچا کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لائے ہو؟ تو حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں اے محمد، اے میرے بھتیجے، میں نے سنا کہ تجھے ابو جہل نے مارا ہے، سر میں چوٹ آئی ہے، خون بہنے لگا ہے، اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، اتنا مارا ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں، اے بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ اس سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ لیکن پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت دیکھیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت دیکھیے۔ فرماتے ہیں میرے آقا اے چچا کیا تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ اے میرے چچا مجھے راضی دیکھنا چاہتے ہو، خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اے میرے چچا میں ایسے خوش نہیں ہوں گا کہ آپ میرا بدلہ ابو جہل سے لے کر کے آئے ہیں۔ اے چچا اگر آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمان لے آئیے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا، حضرت حمزہ کے دل کے اندر ایمان کی کرن پھوٹتی ہے اور فوراً قدموں پر گر جاتے ہیں اور قدموں پر گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے بھتیجے محمد مجھے جلد سے جلد کلمہ پڑھائیے اور دین میں داخل کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کہا محمد اے میرے بھتیجے دیر نہ کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو، مجھے دین میں داخل کر لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا کو عبادت الہی میں دیکھا تو فوراً قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے بھتیجے محمد اب تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو اور مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو۔ حضرت حمزہ ایمان لے آئے، دین میں داخل ہو گئے۔ تو یہ وہ ابو جہل ہے جو دشمن رسول ہے، دشمن صحابہ ہے، اتنی اس کے اندر نبی کی دشمنی تھی، نبی سے اتنی بغاوت رکھتا تھا، اتنی دشمنی رکھتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں اور کوئی بھی لفظ ان کی زبان سے جھوٹا نہیں نکلا ہے۔ لیکن اس کو یہی حسد تھا کہ محمد کے اندر سارے اعزاز ہیں، ساری خوبیاں ہیں اور انہوں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی حاصل ہو جائے گی تو پھر باقی قریشیوں میں کیا بچے گا، یہ حسد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی طرف محبت سے نگاہ فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ دار ایمان میں داخل ہو گیا اور بائی سے اسلام میں کلمہ پڑھتا ہوا نظر آیا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الفت و محبت کے ساتھ دین کو پھیلایا، دنیا کے اندر دین پھیلایا، کسی کو اپنی نفس کی خاطر میرے آقا نے ستایا نہیں، میرے آقا نے کسی کو اپنی نفس کی خاطر تکلیف نہیں دی۔ اگر کسی نے آپ کو ستایا، کسی نے آپ کو مارا بھی تو آپ نے اسے دعا ہی دیتے چلے گئے کہ مولا اس کو ہدایت نصیب فرما۔